جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اپنی باتوں کو ختم کر کے سرکار کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ بجنت ہما توتیا کرد نارا، بوقت شنیدن وصال محمد۔ اور علماء کرام کے لیے خوشا مسجد و منبر و خانقاہ کہ درب بوت کیلو کال محمد۔ اور مولانا عبدالرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی کہ غلام غلامان آل محمد۔ حضرات گرامی، سال ہر سال کی طرح آپ کے اس گاؤں حمید کے اندر حمید والے غیور سنی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، وہ محبت جو 11 مہینے یہ اپنے دلوں کے اندر پالتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، اضافہ کرتے رہتے ہیں، ربیع الاول شریف کے مہینے کے اندر اس کا اظہار ڈنڈے کی چوٹ پر کر کے باطل ایمان والوں کو بتاتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر گج وج کے اپنے آقا کا میلاد منانا ہے۔ جس کو بات سمجھ آئیے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول سے بات شروع کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، جمعہ کی جمعرات گزر کے رات جو آتی ہے، صبح کو جمعہ ہوتا ہے، وہ رات لیلۃ القدر سے افضل رات ہے۔ بات سمجھ آئی؟ قدر والی رات جو رمضان المبارک کی مشہور قول کے مطابق 27ویں رات بنتی ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے افضل رات ہے جمعہ کی رات۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت کس طرح؟ وہ تو ایسی رات ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس رات خلوص دل خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو اللہ اسے 1000 مہینوں کی راتوں، مقبول راتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے اگر سچی توبہ کر ڈالے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جتنے بھی گناہ تھے چھوٹے بڑے سارے، بلکہ اللہ اسے انعام یہ دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل کے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اس کا بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور پھر اس بندے کی نگاہ گناہ کی طرف نہیں اٹھتی، دل مائل نہیں ہوتا، پاؤں گناہ کی طرف نہیں چلتے، کان گناہ کی بات سننے سے بچا کے رکھتا ہے،
آنکھیں بند کر کے رکھتا ہے تو اس نے ماضی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے تو انہی گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے۔ حضرات کرامی، حضرت وہ تو عظیم رات ہے، برکت والی رات ہے، یہ جمعرات کی رات، جمعہ کی رات یہ افضل کیوں ہے؟ ذرا آپ پیچھے جو کھڑے ہیں نا قریب آ جائیں، آپ قریب آ جائیں۔ کچھ باتیں خاموشی کے ساتھ سننا سمجھ آتی ہے تو کچھ بندہ اپنے محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا کہ افضل کیوں ہے، وجہ بتائیں، تو بڑی غور کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ جمعہ والی جو رات ہے، اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور اقدس کو حضرت عبداللہ کے صلب سے حضرت سیدہ آمنہ کے رحم کے اندر منتقل کیا تھا، اس لیے یہ رات سب سے افضل و اعلیٰ رات ہے۔ یہ اب کسی عام مولوی کا یا عام عالم کا یا کسی عام مقرر کا یا خطیب کا فتویٰ قول نظریہ نہیں ہے، یہ اس مصطفیٰ کریم کے دین کے محافظ کا قول ہے، یہ اس عالم دین کا قول ہے، یہ اس محدث کا قول ہے جسے 4 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی۔ بات سمجھ آئیے؟ سبحان اللہ کہو۔ 4 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، نبی کے دین کا ایسا محافظ ہے، ایسا محافظ کہ جب اس کے حکومت کے اندر دور حکومت میں ایک مسئلہ چلا خلقے کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حکمرانوں کی دین کے ساتھ یا عزت مصطفیٰ کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ چلتی آ رہی ہے، یہ آج کل کا نہیں ہے، یہ بہت پہلے کا ہے۔ یہ بعض حکمرانوں کو عادت ہوتی تھی کہ اپنی بات منوانا اور وہ مشہورگی کے لیے دین مصطفیٰ پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب قرآن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کلام جو ہے کلام اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات باقی ہے اسی طرح اللہ کی تمام صفتیں بھی باقی ہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ مخلوق نے ایک دن فنا ہونا ہے، مخلوق نے کل من علیہ فان کے حکم کے تحت فنا ہونا ہے۔ اگر میں قرآن کو مخلوق مانوں، اللہ کے کلام کو مخلوق مانوں، تو یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ کا کلام بھی فنا ہو جائے گا۔ تو حکومت کی بات نہ مانی، آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھے بات؟ جیل کے اندر ڈالا گیا۔ تو یاد رکھیں جو عالم حق پہ ڈٹ جاتا ہے اور عزت مصطفیٰ کا پہرے دار بن جاتا ہے، دین نبی کا چوکیدار بن جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی جہلوں سے، دنیا کے حکمرانوں کی سختیوں سے نہ کانپتا ہے نہ گھبراتا ہے۔ امام کے اس خوبصورت جسم پر، اس کمزور جسم پہ جلاد آ کے کوڑے مارتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب ہوش آتی تو پوچھتے احمد بن حنبل بتا تیرا نظریہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ آپ نے فرمایا روزانہ آ کے اتنے کوڑے مارا کرو، احمد بن حنبل کا نظریہ یہی رہے گا، یہی اس کا نظریہ ہوگا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو جیل کے اندر کوڑے مارے گئے، تو آج تک، آج کے اس زمانے تک دیکھ لو وقت کے حکمران کیا کر رہے ہیں۔
علماء حق کے ساتھ. جو عالم ان کی بولی بولے، ان کو اچھا کہے، اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ عزت دے کے اسے ٹیلی ویژن پہ بٹھا دیا جاتا ہے، نیٹ پہ چڑھا دیا جاتا ہے، بڑے بڑے ٹی وی چینلوں پہ اسے بٹھا کے اس سے اپنی بات کروائی جاتی ہے. تو یاد رکھنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک قول یاد رکھنا. آپ نے فرمایا جس عالم کو دنیا داروں کے یا بادشاہوں کے محلات اور ان کے گھرانوں کے اندر دیکھو، آنا جانا دیکھو، اس کے رسم دیکھو، اس کے رواج، اس کے تعلقات دیکھو، تو آپ نے فرمایا اس عالم کے ایمان کے اندر شک کرو. اس عالم کے ایمان کے اندر شک کرو. حضرات گرامی، آج یہ میلاد مصطفیٰ، یہ ماہ مبارک ہم بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں. لیکن اس دفعہ یہ میلاد ہمارے لیے ایک امتحان بھی لایا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک امتحان بھی لایا ہے کہ اب اللہ یہ دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرے نبی کا میلاد منانے والے، ہر سال سج دھج کے منانے والے، اپنی اوقات، اپنی طاقت، اپنے نال و نفقت کے مطابق حضور کی آمد پہ خوشیاں کرنے والے. راستے کے اندر ہم نے دیکھا کسی کے ہاتھ کے اندر حلوے کی پلیٹ تھی، کسی کی طاقت تھی تو اس نے دال سوئیاں لائی، کسی کی طاقت دیکھی تو وہ پاپڑ لے کے آ گیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ تم اسراف کرتے ہو، فضول خرچیاں کرتے ہو، یہ کسی غریب کے گھر کے اندر بھیج دو. اسراف تب ہوتا ہے جب اپنی اولاد کے نان و نفقے اور اس کے خرچے کو چھوڑ کے کوئی کام کر دیا جائے، اسراف وہ ہوتا ہے. اور اپنی طاقت کے مطابق جتنا بھی خرچہ کیا جائے وہ اسراف نہیں ہوتا، وہ باعث ثواب ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، باعث ثواب ہوتا ہے. اللہ یہ دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تم میرے محبوب کے غلاموں کو ایسا نہ سمجھو یہ کپڑے پہن کے، ہار پہن کے آ جاتے ہیں کہ یہ صرف میلاد منائیں گے. اب دیکھنا، جو میلاد کا کوئی بھی جلوس ہوگا، میلاد مصطفیٰ کی کوئی بھی محفل ہوگی، میلاد کا ذکر تھوڑا کریں گے، عزت مصطفیٰ کا ذکر زیادہ کریں گے. یاد رکھنا، میلاد منانا بھی مستحب، میلاد کے اندر آنا بھی مستحب. مگر کوئی اسے گناہ کہے تو پھر وہ بہت بڑا گناہ گار ہے. لیکن عزت مصطفیٰ پر پہرا دینا، ناموس مصطفیٰ پر پہرا دینا، دین مصطفیٰ کی چوکیداری کرنا، یہ مستحب نہیں ہے، یہ فرض ہے. آپ نے فرمایا وہ رات، جس رات میرے کریم آقا کا نور حضرت عبداللہ کے صلب سے سیدہ آمنہ کے رحم کے اندر منتقل ہوا تو وہ رات افضل بنی. بات ختم کر رہا ہوں. وہ رات افضل بنی تو جب وہ نور مادر شکم میں اس نے جب جسم کی صورت اختیار کی، پھر جسم کی صورت اختیار کر کے لوگوں وہ دنیا کے اوپر تشریف لایا ہوگا. اب بتاؤ، جب ایک جہان کو چھوڑتا ہے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، باپ کا صلب الگ جہان ہے، ماں کا رحم الگ جہان ہے. جب رب ایک جہان سے دوسرے جہان کے اندر اپنے نبی کے نور اقدس کو منتقل کرتا ہے تو وہ رات ساری راتوں کے افضل بن جاتی ہے. جب وہ نور مصطفیٰ اور نور اقدس جسم کی شکل اختیار کر کے دنیا کے اوپر تشریف لایا ہوگا، بتاؤ پھر وہ دن کتنا
کتنا مبارک ہوگا، کتنی برکت والا ہوگا۔ حضرات گرامی، جس کے مبارک قدم لگے زمین کے اوپر لگے، مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، ماتھا زمین کے اوپر رکھا، پہلے دن کا بچہ آتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، اسے نلایا جاتا ہے، وہ بالکل پاک صاف تھے، اس کی ناف کو کاٹا جاتا ہے، ان کی ناف کٹی ہوئی تھی، سرما پہنایا جاتا ہے، لیکن حضور کے آنکھوں کے اندر ما زاغ البصر کا کجرا پہلے ہی موجود تھا۔ وہ آ کے پہلے دن کے اندر 14 سال تڑپنے والی بات امت کے لیے اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ جب جوانی آتی ہے امت کی طرف یاد، امت کی طرف ہوتی ہے، دین تبلیغ ہوتی ہے، امت کی طرف ہوتی ہے، امت کی یاد ہوتی ہے، امت کی فکر ہوتی ہے۔ مجھے دیکھنے والے یا اللہ میں گوارا نہیں کرتا جس نے وضحا کے چہرے کو دیکھا ہو، جس نے پل کھاتی حسنوں کو دیکھا ہو، میرے اللہ میں گوارا نہیں کرتا کہ مجھے دیکھنے والا جہنم کے اندر چلا جائے۔ وہ آقا آیا جس نے جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے اپنے امتیوں کو پکڑ کے جنت کے باغوں کے اندر منتقل کر دیا۔ آج ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ جس نے ہر حال میں ہمیں یاد رکھا، ہر حال میں ہمیں اپنا بنایا۔ جب زمین چھوڑ کے عرش کی لامکان کی بلندیوں پہ جاتے ہیں اور اپنے رب کے قریب آتے ہیں، جبریل پیچھے رہ گیا، رفرف پیچھے رہ گیا، آسمان نیچے رہ گئے، زمین نیچے رہ گئی، کوئی شے نہیں تھی، نہ مشرق تھا، نہ مغرب تھا، نہ شمال، نہ جنوب تھا۔ رب کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں، رب فرماتا ادنو منی یا احمدو، ادنو منی یا محمدو، ادنو منی یا خیر البریہ، اے کائنات میں سب سے بہتر اور قریب آ جا۔ میرے آقا اپنی شان کے مطابق رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ رب کے جلموں میں گم ہو کے رب کی بارگاہ میں جا رہے۔ رب کی طرف سے آواز آئی، اے میرے حبیب، آج تو اس جہان کے رب کو، جس جہان کو پیدا کیا ہے، اسے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اسے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اس کی رحمت سے مالا مال ہونے کے لیے آ رہا ہے، رحمت خاص لینے کے لیے آ رہا ہے۔ محبوب خاموش کیوں ہو؟ کیوں خاموش ہو؟ میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ یا اللہ مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے۔ آج ہم کسی دوست کے پاس جائیں، بھائی بھول جاتا ہے، ملک چھوڑ کے امریکہ چلے جائیں، ماں باپ بھول جاتے ہیں، خوشیاں مل جائیں، وہ کائنات کے رب سے ملنے کے لیے گئے، کائنات کے رب سے ملنے کے لیے گئے، مخلوق کے خالق سے ملنے کے لیے گئے، مخلوق کے رازق سے ملنے کے لیے گئے، مخلوق کے مالک سے ملنے کے لیے گئے، لیکن ملتے ہیں اپنے یار سے ملتے ہیں، اپنے رب سے ملتے ہیں، اپنے اللہ سے ملتے ہیں، اپنے مالک سے ملتے ہیں، جس نے کائنات کی چابیاں اپنے محبوب کے دست اقدس کے اوپر رکھ دی۔ لیکن اس وقت بھی تیرے اور میرے نبی نے مجھے یاد کیا۔ تو بتاؤ، اب بتاؤ، جس نبی نے ہر حال میں یاد کیا ہو، کیا اس نبی کی عزت پہ حملہ ہو جائے تو ہمیں چپ کر جانا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے، کیا اب بھی ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی جھولی کے اندر جانا ہے، ان کے پرچم کو تھامنا ہے، جو آج عزت مصطفیٰ پہ بات بھی نہ کر سکے، حضور کی ذات پہ بات بھی نہ کر سکے، فرانس سے اپنے تعلقات کا بائیکاٹ بھی نہ کر سکے، حکومتی طور پر فرانس کی ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان بھی نہ کر سکے، آج اس کے بعد بھی ہم نے ان کا جھنڈا تھامنا ہے، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو۔ اب بات صرف اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی بات کرے گا۔ کیا آپ میری اس بات سے متفق ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے